بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کے اس میلاد شریف کا اہتمام گرامی قدر علی جناب علی جان صاحب مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے انہی کے لائق و فائق صاحب زادگان نے انعقاد پذیر فرمایا ہے، جس پاک بزم کا آغاز باضابطہ طور پر اللہ کی مقدس کتاب قرآن شریف کی مقدس آیت کریمہ سے ہوا۔ بعدہ نعت رسول پاک کے حسین کلمات آپ سماعت کرتے رہے۔ واضح و نصیحت کے تعلق سے ایک عمدہ خطاب خطیب شہیر واعظ میں نظیر حضرت علامہ مولانا فاروق اعظم صاحب سے سماعت فرمایا ہے۔ کچھ دیر کے لیے آپ کی بارگاہ محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ چند باتیں عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اللہ پاک ہمارا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو بالخصوص جانے والے فرد بشر علی جناب علی جان صاحب مرحوم مغفور کی مغفرت عطا فرمائے، اور قبر والی زندگی میں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اللہ انہیں جنت کی باغ میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک دفعہ اور جی لگا کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جس نے زندگی کا لطف اٹھایا ہے اسے موت کا کڑوا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ موت ہی ایک ایسی شے ہے جس سے آج تک نہ کوئی بچا اور نہ کوئی بچ سکے گا۔ کون کب جائے گا، کس کا رفتے سفر کب بدھے گا، نہ ہمیں معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے۔ البتہ اس کی قریب کسی شاعر نے یوں پیش کیا: آئی حیات لائی قضا لے چلی کے چلے، آئی حیات لائی قضا لے چلی کے چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے۔ کون کب جائے گا کسی کو معلوم نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یہ موت ہم جیسے غریب ناتواں لوگوں کی کیا حقیقت ہوگی؟ اپنے وقت کے بادشاہ، اپنے وقت کے اہل سرور، اہل دول، سلاطین زمانہ، موت جب آئی انہیں بھی موت نے نہ چھوڑی اور ان کو بھی اس دنیا سے رکھتے سفر باندھنا پڑا۔ شاعر کہتا ہے: مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اس مٹی میں کیسی کیسی لاشیں دفن ہے کہ ڈاکٹر اقبال شعر میں لکھتے ہیں: قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک، قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک، جن کے دروازوں پہ رہتی تھی جبھی گستر فلک۔ ایسے ایسے لوگ قبر میں لٹا دیے گئے کہ جب وہ زندہ حیات میں تھے تو دنیا کے لوگ ان کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے تھے، جبین نیاز ٹیکتے تھے، لیکن موت آئی تو انہیں بھی مٹی کے نیچے سونا پڑا۔ گویا اس موت نے پوری دنیا کو مکمل طور پہ ازبر کرا دیا۔ اے لوگو، چاہے شیش محل میں رہو، لال قلعہ میں رہو، تاج محل بنے رہو، لیکن وقت آئے گا تو تمہیں موت کے ہی پنجوں سے شکار ہونا ہوگا، اور یہ موت
تمہیں مٹی کے نیچے دبوچ لے گی اور موت سے تم راہ فرار نہیں حاصل کر سکتے۔ حضرات گرامی، کہنے والے نے کسی شعر میں یوں لکھا ہے، گر سلیمان زمانہ بھی ہوا، گر سلیمان زمانہ بھی ہوا، پھر بھی اے سلطان آخر موت ہے۔ اے لوگوں، موت سے کسی کو رہائی حاصل نہیں۔ جانے والے علی جناب علی جان صاحب مرحوم دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارش عطا فرمائے۔ اتنی بات تو ضرور میں نے دیکھی کہ جب بھی علاقے میں ہو یا جب بھی کبھی اتفاق جمعہ کی نماز پڑھنے کا تسیوتا میں حاصل ہوا یا کبھی چوک میں ملاقات ہوئی، اگر نظر پڑتی تو بڑی خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا، کچھ اسلوبی سے چند گفتگو ہوتی، سلام و کلام کا سلسلہ ہوتا۔ یہ اخلاق ان کے اندر ایک اچھی ادا ان کے اندر دیکھی ہے، ایک خوبی ان کے پاس تھی۔ اور عالموں سے ملنا، عالموں کو سلام کرنا، عالموں سے تعلق رکھنا، عالموں سے رغبت رکھنا، یہ ایمان والوں کے لیے ایک بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یا تو تم عالم بنو یا متعلم بنو یا پھر سامع بنو، یا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں عالم سے محبت کرنے والا بنو۔ نبی فرماتے ہیں خبردار پانچواں مت بنو، عالم سے دشمنی کرنے والا مت بنو، عالم کے باغی مت بنو، عالم بنو۔ کوئی عالم ہوگے تو یاد رکھنا، عالم جب انسان ہوتا ہے تو ایک بیٹا باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ایک باپ بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، ایک ماں بیٹی کے لیے دعا مانگتی ہے، ایک بیٹی ماں کے لیے دعا مانگتی ہے۔ جب عالم علم حاصل کر لیتا ہے تو دنیا میں دعا مانگتی ہے، سمندر کی مچھلی بھی دعا مانگتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا بندہ ہے، انسان دعا مانگے تو مانگے، اللہ کی مخلوق دعا مانگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اس لیے حضور فرماتے ہیں عالم بنو عالم۔ جب علم تیرے اندر ہوگا، علم کی خوشبو تیرے پاس ہوگی، علم کی چاشنی جب تیرے پاس ہوگی، علم کی حلاوت جب تیرے پاس ہوگی، تو علم کی بنیاد پر اللہ کی ہر مخلوق تمہارے لیے دعا مانگتی نظر آئے گی۔ اب عالم بن گئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر عالم بعمل ہو گیا، کسی قبرستان سے گزر جائے، کسی قبرستان سے راستے سے گزر جائے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس قبر کے مردے سے 40 دن کا عذاب اللہ اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ عالم قبرستان سے گزرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگاویں کہ ایک عالم کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر عالم قبرستان سے گزر جائے، عالم قبرستان میں گزرا، فاتحہ نہیں پڑھی ہے، دعا نہیں مانگی ہے، قرآن نہیں پڑھی ہے، حدیث نہیں پڑھی ہے، رسول فرماتے ہیں راستے سے گزر گیا۔ عالم جب راستے سے گزر جائے تو قبر والوں کا اتنا فائدہ، عالم اگر دعا کر دے تو کتنا فائدہ۔ اگر محبت سے کسی عالم سے کوئی ملاقات کرتا ہو، اگر محبت سے ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک پیش کرتا ہو، اگر کسی عالم کے لیے کسی نے ایک لوٹا وضو کا پانی دے دیا ہو، کسی عالم کو کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا ہو، کسی عالم کو کسی نے ایک ڈھیلا استنجا کے لیے دے دیا ہو، یہ ساری چیزیں انسان کی ایک کامیابی کی دلیل ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سما ہوگا، ہر انسان پلکتا ہوگا، ہر انسان کانپتا ہوگا، پسینے میں انسان ڈوبتا ہوگا، بے کسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ، قرآن کہتا ہے ہر ایک انسان دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دوست سے بھاگے گا، دنیا سے بھاگے گی۔ ایسے عالم میں، ایسے حالات میں، ایسے وقت میں ایک عالم، جس عالم کو کسی نے ایک استنجا کے لیے ڈھیلا مٹی کا دیا ہوگا، وہ عالم راستے سے گزرے گا، وہ عالم کا گزر ہوگا۔ جس انسان نے ایک مٹی کا ڈھیلا دیا ہوگا، اس کی نظر پڑے گی، جب دنیا میں تھا وہ عالم کو سلام کرتا تھا، عالم سے مصافحہ کرتا تھا، عالم سے محبت کرتا تھا،
وہ سلام کرے گا اور کہے گا حضرت آپ تو جنت میں جا رہے ہیں، مجھ کو پہچانا؟ میں وہی آدمی ہوں کہ جس نے زندگی میں ایک ڈھیلا آپ کو استنجا کے لیے دیا تھا۔ کسی نے کہے گا ایک لوٹا وضو کے لیے پانی دیا تھا، کوئی کہے گا ایک گلاس پانی دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کی دعا کی برکت سے ایک گلاس پانی دینے والے کی بھی قیامت میں مغفرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگاویں کہ ایک عالم سے محبت کرنے کا کتنا بڑا فائدہ۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں عالم بنو عالم۔ اللہ توفیق دے کہ عالم بنیے، عالم بنائیے۔ نمبر 2، حضور فرماتے ہیں متعلم بنو، یعنی علم سیکھنے والا، طالب علم، اسٹوڈنٹ بنو، علم دین مصطفیٰ کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں متعلم بنو، علم سیکھنے والا بنو۔ اگر متعلم ہے، علم سیکھنے والا ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، پڑھنے والا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، اس کی فضیلت حدیث میں آئی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو آج کسی کے پاس سائیکل، موٹر سائیکل، 2 چکا، 3 چکا، 4 چکا کی سواری ہوگی۔ اگر کوئی غریب بچہ ہے تو پاپ پہ آدھا یعنی پیدل مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ متعلم کتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، علم سیکھنے والا کتنا محبوب ہوتا ہے کہ جب علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے لیے فرشتے اللہ کے حکم سے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ اے طالب علم اتنے متبرک ہو کہ تیرا قدم میرے پروں پہ رہے اور پروں کی سواریوں پہ تم منزل تک چلنے کی کوشش کرو۔ اندازہ لگاوے ایک متعلم کا کتنا مقام ہے۔ متعلم جب چلے تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے نظر آتے ہیں۔ یہ متعلم کی فضیلت ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں متعلم بنو یا عالم بنو۔ نمبر 3، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عالم نہیں ہو، متعلم نہیں ہو تو نبی فرماتے ہیں کم سے کم عالم اور متعلم کی بات سننے والا بنو۔ عالم نہیں بن سکے، متعلم نہیں بنے تو جو عالم کہے اسے سنو، اسے سن کر اپنے دل میں بساؤ، سن کے اپنے ذہن و فکر کو سجاؤ، علم سے سینہ کو منور کرو، علم سے اپنے قلب کو آراستہ کرو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں یا تو سامنے بنو، ان کی بات سننے والا بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھی بات یا تو عالم سے محبت کرنے والا بنو۔ اگر عالم نہیں بن سکے، متعلم نہ بن سکے، ان کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا تو کم سے کم دل میں ان کی محبت رکھو، دل میں ان سے سچا لگاؤ رکھو، عشق رکھو۔ یہ میں نے ایک کڑی دیکھی جناب علی جان صاحب مرحوم کی، یہ زندگی میں جب بھی ان کی عمر کہاں میری عمر کہاں، لیکن بحمدہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں انہوں نے عمر دیکھ کر نہیں، ایج کی بنیاد پر نہیں، اگر ان کے دل میں پیار رہا ہوگا تو اسی رسول اللہ کے علم کا پیار رہا ہوگا کہ بچہ تو ہے، کم سن تو ہے، عمر تو چھوٹی ہے، لیکن سینے میں رسول اللہ کا علم ہے۔ اسی بنیاد پہ پیار کیا، اسی بنیاد پہ محبت کیا، اسی بنیاد پہ دل میں قلبی لگاؤ رکھا، جب بھی نظر پڑتی تو جھک کے سلام کرتے، خلوص کے ساتھ ملاقات کرتے۔ میرے پیارے دینی بھائیو، رسول فرماتے ہیں محبت کرنے والا والو محبت، یہ محبت بیکار نہیں ہوگی، یہ محبت رائے گا نہیں ہوگی۔ علامہ شہاب الدین قلیوبی نے ایک کتاب عربی زبان میں قلیوبی لکھی ہے، اس میں ایک بہت مشہور روایت ہے کہ ایک شخص کل قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ جہنم میں۔ اس کو کہاں لے جایا جائے گا؟ جہنم میں۔ اور جب جہنم میں گھسیٹ کر لے جانے کا حکم ہوگا، جہنم اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ فرشتے جب جہنم کی طرف لے چلیں گے اسے، تو وہ آدمی جو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا وہ
پلٹ پلٹ کے دیکھے گا، نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، کہے گا یا اللہ، بار بار آسمان کی طرف جب نظر اٹھا کے دیکھے گا، نظر اٹھا کے دیکھے گا، پلٹ پلٹ کے دیکھے گا، تو اللہ غفار ہے، اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، اللہ کو رحم آئے گا۔ آخر یہ میرا بندہ پلٹ پلٹ کے پیچھے کیوں دیکھ رہا ہے، آسمان کی طرف آنکھیں کیوں اٹھا کے دیکھ رہا ہے؟ یہ اس کا پلٹ پلٹ کے دیکھنا، بلک بلک کے دیکھنا، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو رحم آئے گا۔ اور جب اللہ کو رحم آئے گا تو اللہ فرمائے گا فرشتے ذرا اس میرے بندے سے جا کے پوچھ، جہنم اس پہ واجب ہے اور جہنم میں جانے کا حکم ہے، یہ پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے، یہ الٹ الٹ کے کیوں دکھ رہا ہے؟ فرشتے آئیں گے اور اس آدمی سے پوچھیں گے، اے میرے بھائی اچھا یہ بتلاؤ کہ تیرے اوپر جہنم واجب ہو گئی، تم پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ بندہ کہے گا، بندہ کہے گا، یہ کہے گا کہ میں اپنے مالک کی طرف لو لگا کر، رب سے امید لگا کر دیکھ رہا ہوں کہ کہیں اس باقی پہ رب کو رحم آ گیا ہو، رب کا کرم ہو جائے، بندے کی مغفرت کا پروانہ نہیں۔ میں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوں۔ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے مولا وہ تیری رحمت کو تک رہا ہے، تیری رحمت کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت جب کسی پاپی پہ پڑ جائے تو پاپی کو پاپی نہیں بلکہ اسے نیکوکار بنا دیتی ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتے جا کے پوچھو، جا کے پوچھو اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، ذرا پوچھو تو کہ اس نے اس کا نام کسی عالم کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ وہ فرشتے آئیں گے پوچھیں گے بھائی یہ بتاؤ کہ تیرا نام کسی عالم کے نام پر ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں بھائی تیرا نام کسی عالم کے نام پر نہیں رکھا گیا۔ ایک چیز یہاں پہ یہ بھی غور کیجئے گا، آج لوگ موبائل دیکھ کر، نیٹ دیکھ کر اور فیس بک پر اور اس طرح نیٹ پہ نام سرچ کرتے ہیں، معنی بھی صحیح نہیں ہوتا، معنی بھی غلط ہوتا ہے، لیکن دیکھا میں نے نیٹ پر ہے اس لیے میں نے بیٹے کا نام رکھ دیا۔ ذرا اندازہ لگاویں، اللہ فرماتا ذرا پوچھ کہ اگر اس کا نام عالم کے نام پر ہوگا تو اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہے، اللہ اس عالم کی برکت سے اس کی مغفرت عطا سبحان اللہ سبحان اللہ مغفرت عطا فرمائے گا، اس کی نجات عطا فرمائے گا۔ جب وہ فرشتے آئیں گے عرض کریں گے بندہ کیا تیرا نام کسی عالم کے نام پر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں میں کسی عالم کے نام پر میرا نام تو نہیں رکھا گیا، اور میں عالم سے بڑا دور دور رہتا تھا، کٹا کٹا رہتا تھا، ان سے کنارہ کنارہ رہتا تھا، اس لیے عالم کے نام پر میرا نام نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے جا کے پوچھو، ذرا اس سے جا کے پوچھو کیا کبھی کسی عالم سے مصافحہ کیا تھا اس نے؟ عالم سے مصافحہ کیا تھا؟ فرشتے آئیں گے کہیں گے بندے اللہ کا حکم ہے تم بتاؤ کیا تم نے اپنی لائف میں زندگی میں کسی عالم سے مصافحہ کیے تھے؟ وہ آدمی کہے گا یہ فرشتے میں کیا کروں، میں تو عالم سے دور رہتا تھا، مصافحہ کیا کرتا، میں تو ان کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے عرض کریں گے مولا یہ تو عالم سے بہت دور رہتا تھا، کبھی مصافحہ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے ذرا جا کے اس سے پوچھ یا کسی عالم کو اپنی زندگی میں اس نے سلام بھی کیا تھا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ علی جان صاحب مرحوم اگر اللہ نے ان کا سلام کرنا قبول کر لیا تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اپنی زندگی میں حافظ کو سلام کیا، امام کو سلام کیا، پیر کو سلام کیا، شاعر کو سلام کیا، امام کو سلام کیا ہے۔ یہ سلام کرنا اللہ کو پیارا ہے، سلام کرنے میں فضیلت ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ پاک اپنے قرب رحمت میں اسے جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتے جا کے پوچھو یہ کیا اس شخص نے کسی عالم کو سلام کیا تھا؟ فرشتے آئیں گے کہیں گے اے بندہ ذرا بتلا کہ تم نے اپنی زندگی میں کسی عالم کو سلام کیا تھا؟
وہ آدمی کہے گا نا بھائی ایسا نہیں ہے، ہم تو ان سے کٹے رہتے تھے، ہم بہت دور دور رہتے تھے، اگر وہ اس راستے سے آتے تو ہم پتلی گلی سے گھس جاتے تھے، ہم کبھی ان سے بھیٹ نہیں کرتے، سلام کیا کرنا، سلام بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، اے میرے فرشتے، ذرا اس میرے بندے سے جا کے پوچھ کبھی عالم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے اس نے کھانا بھی کھایا تھا، کبھی کھانا بھی کھایا تھا۔ آج لوگوں کو کہیے چلیے بھائی مولانا صاحب بیٹھے وہاں چل کے کھانا کھا لیجیے، کچھ لوگ ہیں جو بیٹھنے سے بھی کتراتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو گھبراتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے عالم کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، چائے نوشی کرنی ہے، تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتے ذرا پوچھ کیا اس نے زندگی میں کسی عالم کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کے کھانا بھی کھایا تھا؟ فرشتے آئیں گے کہیں گے بندہ اللہ کا کرم تیرے اوپر ہو گیا، اللہ کی مہربانی ہو گئی، کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی، ان کا دسترخوان ادھر لگتا تھا تو میں کسی اور طرف چلا جاتا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتے ذرا یہ جا کے اس سے پوچھ کہ اس نے جو دنیا میں گھر بنایا تھا کسی عالم کے بغل میں تو گھر بنایا ہوگا، کسی عالم کے بغل میں اس نے مکان بنایا ہے؟ اللہ کے فرشتے آئیں گے عرض کریں گے اے بندہ یہ اللہ بڑا رحمان ہے، وہ تو رحم فرما رہا، یہ بتا یہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے کسی دنیا میں کسی عالم کے گھر میں اپنا گھر بنایا تھا؟ وہ آدمی کہے گا ہم تو ان کے گھر سے کٹ کے رہتے، ان سے کٹ کے رہتے، ہم ان کے بغل میں کیوں گھر بناتے؟ ہم کبھی ان کے گھر میں بغل میں گھر بھی بنانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتے ذرا اس سے پوچھ کبھی آنے جانے میں راستہ چلنے میں عالم کا آمنا سامنا ہوا تھا؟ ادھر سے وہ جا رہا ہو، ادھر سے عالم آ رہے ہو اور دونوں آپس میں ملے ہو؟ فرشتے آئیں گے عرض کریں گے بندہ اللہ کہتا کسی عالم سے راستے میں ملاقات ہو گئی؟ کہا نہیں، کبھی ایسا نہ ہو سکا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفار ہے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتے ذرا اس سے پوچھ کیا کسی عالم سے اس نے دنیا میں محبت کیا تھا؟ وہ فرشتے آئیں گے عرض کریں گے بندہ اللہ تیرے اوپر رحم و کرم کا پیکر ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم نے کسی عالم سے دنیا میں محبت کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا اے فرشتے میں کبھی کسی عالم سے محبت نہیں، میں تو ان کے قریب بھی نہیں جاتا، محبت تو دور کی بات ہے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا وہ تو عالم سے دور رہتا تھا، محبت بھی نہیں کیا۔ اب دیکھیے اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتے ذرا اس سے جا کے پوچھ کہ وہ عالم سے محبت نہیں کیا تھا لیکن اس کا کوئی دنیا میں دوست رہا ہو جو اس کا دوست کسی عالم سے محبت کیا ہو اور یہ دوست عالم کا دوست ہو اور اس دوست سے یہ دنیا میں دوستی قائم کر لیا ہو۔ اللہ کے فرشتے آئیں گے عرض کریں گے بندہ بول کہ تو نہیں دوستی کیا تھا، تو عالم سے محبت نہیں کیا تھا، لیکن تیرا کوئی دوست ہے جو عالم کا دوست رہا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا ہاں فرشتے اتنی بات تو صحیح ہے کہ میرا ایک جگری دوست تھا، میرا کٹر دوست تھا، میرا بالکل قریبی دوست تھا اور وہ میرے کسی عالم کا جگری دوست تھا، اس دوست سے میں بھی دوستی کرتا اور اس سے وہ عالم سے دوستی کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اے فرشتوں اس عالم کے دوست کی بنیاد پر اس نے دوستی قائم کر لیا ہے، اس لیے اللہ اسی دوستی کی بنیاد پہ اس گنہگار کی مغفرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہے علی جان صاحب، کتنے مقدر کے دھنی ہے علی جان صاحب۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے ایک میسج بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے، ایک سبق بھی ہے کہ ہم دنیا داروں سے دوستی کرتے ہیں، ہم جنٹل مین سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کسی کو دوست بنائیں لیکن عالم سے دشمنی نہ کریں، عالم سے محبت رکھیں، عالم سے لگاؤ رکھیں،
عالم کی صحبت میں رہیں، ان سے دعا لیتے رہیں، تاکہ زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی اللہ آپ کو اس کا فائدہ عطا فرمائے۔ اس لیے میرے پیارے دینی بھائیوں، یہ سب سے اچھی ادا دیکھا تھا علی جان صاحب مرحوم و مغفور کے اندر، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا، ہمیشہ اس چیز کا نظریہ رکھا، اللہ پاک کریم ہے، اگر وہ کرم فرما دے گا تو ہو سکتا ہے اللہ بخشنے پہ آمادہ ہے، تو بندے کے کسی عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے اور اس کے ذریعے گنہگار کی مغفرت کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دینی بھائیوں، آج کے اسی مرد مومن کے اصالِ ثواب کی محفل، وہ تو دنیا سے چلے گئے علی جان صاحب، یا ہم لوگ کی زمینداری ہے، ہم لوگ رہیں گے، ہم لوگ ٹھیکیدار بن کے آئے ہیں کہ دنیا میں سب دن رہیں گے، ہم لوگ کو دنیا سے نہیں جانا ہے۔ ہم جیسے کتنے پیدا ہوئے، آئے، مر کے مٹی میں مل گئے، ہم لوگ بھی ہیں، کب چلے جائیں گے کوئی گارنٹی نہیں۔ موت سے سبق لینا چاہیے، موت سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ جب علی جان صاحب نہ رہے تو ہم بھی نہ رہیں گے، آپ بھی نہ رہیں گے، اور جب رہنا نہیں ہے دنیا میں، جب اس دنیا میں رہنا نہیں ہے تو اس دنیا میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ کون سا کام کرنا ہے کہ جس کام کے کرنے سے ہمارا خدا راضی ہو، ہمارے نبی راضی ہو، بزرگوں کی ہماری خوشنودی، اللہ والوں کی رضامندی ہماری زندگی میں حاصل ہو جائے، ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرما کر اپنے فضل سے جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، لیکن ہم اعمال میں اتنے بگڑ چکے کہ آج ہم اپنے مومن بھائی کو زندگی میں بھی اس کا خیال نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی اس کا ہم خیال نہیں کر پاتے۔ مرنے کے بعد ایک چیز یاد رکھیں گے، بہت اہم چیز ہوتی ہے موت۔ ہم زندہ ہیں اس لیے موت نہیں سمجھ میں آتی، ایک چیز یاد رکھیے گا، جس آدمی کو بخار نہیں لگا ہو اس سے پوچھئے کہ بخار کیا ہوتا ہے، وہ نہیں بتلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخار اس کو کبھی لگا ہی نہیں ہے۔ کسی کو دانت کا درد نہ ہو اس کو درد کا پوچھئے کہ دانت کا درد کیا ہوتا ہے، نہیں بتلا پائے گا۔ کسی کو اگر کان کا درد کبھی نہ ہوا اس سے پوچھئے تو وہ نہیں بتلائے گا کہ کان کا درد کیسا ہوتا ہے۔ اور جو آدمی کسی درد کا شکار ہو اس سے پوچھئے، وہ بتلائے ارے بھائی بڑا اہم درد ہوتا ہے، رات بھر نیند نہیں آتی ہے، بے چین انسان ہو جاتا ہے۔ کسی کو پیٹ کا درد ہو اس سے پوچھئے کہ درد کیا ہوتا ہے۔ بیمار کی کیفیت کسی بیمار سے پوچھئے کہ بیماری کیا ہوتا ہے۔ ہمیں موت نہیں آئی ہے اس لیے موت نہیں سمجھ میں آتی، لیکن موت ہے کیا اور موت کا سما کیا ہوتا ہے، موت کا منظر کیا ہوتا ہے، موت کتنا کٹھن ہے، ہماری موت کا حال کیا ہوگا، آپ کی موت کا حال کیا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کی ماں ہے حضرت مریم۔ حضرت مریم کون ہے؟ اللہ کے رسول کی پیاری ماں حضرت مریم۔ یہ کن کی ماں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جانتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا میں آئے، آسمان کو اٹھا لیے گئے، قیامت جب قریب آئے گی پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیں گے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیاری ماں ہے جن کا نام ہے حضرت مریم۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اپنی زندگی کے اندر ایک کوہ لبنان کے پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ کہاں پہ؟ پہاڑ پر۔ ہم لوگ اپنے مکان کی تعمیر زمین پر کرتے ہیں، اپنے مکان کی تعمیر دنیا کے کسی محلے میں کرتے ہیں، کسی آبادی میں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اپنا مکان ہی تعمیر نہیں کیا، مکان نہیں بنایا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کیوں نہیں بنایا تھا؟ تاریخ دنیا کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ مکان نہیں بنایا، کہا چند روز دنیا میں رہنا، مکان بنا کے کیا ہوگا، مر جائیں گے تو مکان سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ماں جب دنیا میں رہنے ہی نہیں ہے تو مکان بنانے کا جھمیلا کیا، کہیں بھی وقت گزار لینا ہے، کہیں بھی وقت کو گزار لینا ہے۔ ماں اور بیٹا، اب ایک چیز دونوں میں تال میل، ماں کا قلب، بیٹے کا جگر۔
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ماں نے کہا بیٹا بالکل ٹھیک کہتا ہے، گویا دونوں کا مزاج ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ آج کی ماں اگر نمازی ہو تو بیٹا شرابی نظر آتا ہے، تال میل نہیں بنتا، دونوں میں موافقت نہیں ہوتی۔ ماں کہتی ہے بیٹا مسجد میں جا تو بیٹا فلم دیکھنے چلا جاتا ہے، ماں کہتی ہے مدرسہ جا تو بیٹا جوا کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے دینی بھائیو، حضرت عیسیٰ کی ماں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے کہا ماں جب رہنا نہیں ہے تو مکان کی ضرورت کیا، چلے کہیں بھی وقت گزار لیں گے۔ لبنان کے پہاڑ پر گئے اور اسی پہاڑ پر رہے، اسی پہاڑ پر رہ کر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ کھانے پینے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام جنگل میں جاتے اور جنگل کی چند پتیوں کو لاتے اور اسی درخت کے پتوں کو کھا کھا کر ماں اور بیٹا اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، اس طرح زندگی گزارتی۔ کبھی روزے کی حالت ہوتی، کبھی رکوع میں، کبھی سجدہ میں، کبھی نماز میں، کبھی تشہد میں، یہ زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی، حضرت مریم بھی، ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹا بھی نماز پڑھ رہا ہے، ماں بھی شریعت کے حامل اور بیٹا بھی شریعت کے حامل، دونوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ماں اور بیٹا حضرت عیسیٰ دونوں روزہ رکھ لیے۔ کیا کیا؟ روزہ رکھا، دونوں روزے سے ہیں۔ آج بہت سے ایسے گھر ہیں ماں بھی بے روزہ، بیٹا بھی بے روزہ، اور افطار پورا گھر میں سجا ہوا ہے، روزہ کا کوئی انتظام نہیں، لیکن افطار ضرور ہونا چاہیے۔ سحری کا یہ فیشن ہو گیا۔ آج جگہ جگہ دیکھیے افطار پارٹی، اور اس پارٹی میں دیکھیے کہ روزہ والا کتنا جاتا ہے اور بے روزہ کتنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر پارٹی میں بے روزہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یہ جنرل طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، یہ بھی روزے سے وہ بھی روزے سے۔ اب افطار کا انتظام کیا ہے بھائی؟ آج تو افطار کا انتظام دیکھ کر کے آدمی کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہے، ایک پر ایک آئٹم، ایک 100 آئٹم رہتا ہے افطار کے وقت۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ماں میں جنگل میں جا رہا ہوں آج کے افطار کا انتظام کرنے کے لیے۔ افطار کیا ہے بھائی؟ جنگل کے درخت کی پتی، اسی پتی کو تلاش کر کے میں لاؤں اور اسی سے افطار کا انتظام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظام کرنے کے لیے تاخیر ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک اجنبی حضرت مریم کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم۔ حضرت مریم نے کہا وعلیکم السلام۔ چہرہ دیکھا، آواز کی کیفیت دیکھی، حضرت مریم پرکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ اجنبی تم کون ہے؟ تیری آواز، تیری شکل، تیری صورت دیکھ کر اجنبیت کا پتہ چلتا ہے، ابھی تو کون ہے؟ وہ آنے والا اجنبی کہتا ہے مریم میں وہی ہوں جو بیٹے کو باپ سے، بیٹا کو باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹی سے، بیٹے کو ماں سے جدا کراتا ہوں۔ گویا میں ملک الموت ہوں، ملک الموت۔ حضرت مریم نے جب یہ آواز سنی تو حضرت مریم پکار کے کہتی ہیں اچھا یہ بتلاؤ اس پہاڑ پہ جو تم آئے ہو کس مقصد سے آئے ہو، کیا مقصد لے کر کے آئے ہو؟ تو اس موت کے فرشتے نے کہا اے مریم آج میرا آنا ملاقات کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ کہا مطلب؟ کہا کہ جسم سے روح نکالنے کی غرض سے، اور میں کہیں نہیں جاتا ہوں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، اور جب خدا کا حکم ہو جاتا تو میں کوئی کمپرمائز نہیں کرتا ہوں، جب حکم ہو جاتا میں چلا جاتا ہوں، اور جب حکم ہوتا ہے ایک سیکنڈ بھی میں انتظار نہیں کرتا۔ حضرت مریم کہتی ہیں حضرت مریم اے موت کا فرشتہ اگر تیرے پاس اتنی گنجائش ہو کہ میرا ایک ہی اکلوتا لاڈلا بیٹا ہے عیسیٰ جو آج میرے افطار کے لیے جنگل میں افطار کا انتظام کرنے گیا ہے، کم سے کم وہ آ جائے، اتنی اگر تیرے پاس مہلت ہو تو اتنی فرصت تم دے دو تاکہ میں اپنے بیٹے سے، میرا بیٹا مجھ سے ملاقات کر لے۔ موت کے فرشتے نے کہا اے مریم
اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا، جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو میں اس کے حکم پہ بالکل مامور کیا جاتا ہوں اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو نکال لے تو میرے جسم سے روح۔ حضرت مریم کے جسم سے اس فرشتے نے روح نکال دی۔ بیٹا کہاں؟ جنگل میں۔ بیٹا جنگل میں، ماں پہاڑ پر، روح نکل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لیٹ سے گھر آئے، جب گھر آئے دیکھا ماں ایسے ہی لیٹی جیسے کوئی نماز پڑھتے پڑھتے مصلی پہ دیکھا کبھی لیٹ جاتے ہیں۔ یہ حاجی صاحب آج کل کیا ہے نا، دیکھا ہوگا مکہ شریف میں، حرم شریف میں، مدینہ شریف میں بہت نماز پڑھے وہیں پہ الٹ گئے تو یہ کچھ لوگ جو پاؤں وغیرہ پلٹا دیتے ہیں، لیکن یہ مریم نماز پڑھی اور اسی جگہ ایسے ہی کیفیت جیسے کہ نماز کی کیفیت ہو۔ حضرت عیسیٰ پلٹے، ماں کے قریب گئے، ماں کے قریب گئے، دیکھا ماں کی آنکھ لگ گئی ہے، ماں کی آنکھ لگ گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادب رکھا، ابھی ماں سوئی ہے، شاید افطار کر کے سو گئی ہے، لیٹ ہو گئی میری آنے میں، اس لیے وہ سو چکی ہے، میٹھی نیند ہے، ابھی اگر جگا دوں گا تو ماں کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ بیٹوں کے دل میں ویسے ہی ماں کا پیار عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو نہ جگایا کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ عیسیٰ نے خیال کیا ماں سو گئی، کچھ دیر انتظار کیا، پھر حضرت عیسیٰ پہنچے، جانے کے بعد کہا السلام علیکم، جگانے کا اہتمام سلام سے، یہ سلام کروں گا، اگر زندگی باقی ہوگی تو آنکھ کھلے گی میرے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، سلام کا کوئی جواب نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، ہررائی ہوئی آواز میں، آنکھ سے آنسو آ گئے، السلام علیکم یا اماں، اے میری ماں، میرے اوپر سلام ہوئی۔ ماں زندہ ہوتی تو سلام کا جواب ملتا، ماں تو دار بقا کی طرف پوچھ کر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو کے قطرات آ گئے۔ ایک میں تھا، ایک میری ماں، وہ ماں دنیا چھوڑ چکی، اے مولا میرے ماں کے جسم سے جب روح نکلی تو نہ میں ماں کے قریب تھا، نہ میری ماں میرا چہرہ دیکھ سکی موت کے وقت۔ حضرت عیسیٰ رونے لگے، آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ آج بھی کسی کا باپ مرتا ہے، ماں مرتی ہے تو بیٹا روتا ہے، کلپتا ہے، سی سکتا ہے، لیکن دنیا کے رونے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ رونے لگے، آنکھ سے جب آنسو کا قطرہ گرا، کہا مولا اے پروردگار، اس بیٹے کو اب کون تسلی پہنچائے گا؟ جب بیٹا پریشانی کے عالم میں ہوتا، بیٹا مصیبت کی گھڑی میں ہوتا، ماں کے آنگن میں پہنچ کر ماں کو سلام کہتا، ماں سے دعا لیتا، ماں کی دعا ملتی، بیٹے کی تکلیف دور ہو جاتی۔ اے مولا اب کس کی دعا لوں گی، کس کی دعا لوں اور کہاں جاؤں، کون مجھے میرا سہارا دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو کے قطرات ٹپک پڑے، پردے غیب سے آواز آئی، پردے غیب سے آواز آئی، عیسیٰ، اے عیسیٰ، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا نگہبان ہے، وہی سب کا محافظ ہے۔ جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو باپ ماں کے ذریعے بچے کی پرورش کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کا باپ ماں نہیں ہوتا تو اللہ کسی غیر سے اس کی حفاظت کروا دیتا ہے۔ اے پیغمبر، بھروسہ دنیا میں نہیں، بھروسہ پروردگار میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اب ماں نہیں ہے، ماں چلی گئی۔ اب سمجھ گئے کہ اب اللہ کا حکم آیا ہے کہ اب یہ دار بقا کی طرف چلی گئی، اب قیامت تک ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روتے رہے، اس پہاڑ سے اترے، ایک بستی میں گئے، جنگل کو پار کر کے، اس لیے کہ اب قبر کھودنا ہے، غسل کرانا ہے، کفن پہنانا ہے، خوشبو لگانا ہے، قبر میں لاش کو لے کر اٹھا کے دفن کرنا ہے، تو اس میں سہارا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے، گاؤں میں پہنچے، اور جانے کے بعد اس بستی والوں کو سلام کیا۔ جب بستی والوں نے سلام سنا، کہا وعلیکم السلام،
اے اللہ کے پیغمبر کیسے کیسے اس آبادی میں چلے آئے؟ اس جنگل سے آپ کیسے پار کر کے چلے آئے؟ ہم لوگ باپ دادا سے سنے ہیں کہ کئی سو سال کا زمانہ گزرا، کوئی اس جنگل میں آج تک قدم نہیں ڈالتا ہے اور آپ اس جنگل سے چلے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا کروں، میرے ساتھ کچھ پریشانی تھی جس کی بنیاد سے میں اس مصیبت کو جھیل کر کے پہنچا ہوں۔ کہا کہ کیا ہو گیا، کون سی پریشانی آپ کے ساتھ ہے؟ لوگوں نے جب پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، اسی پہاڑ پر میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ چند لوگ میرے ساتھ چلیں تاکہ میرے ماں کے کفن کا اہتمام ہو، قبر کھودنے کا اہتمام ہو، غسل کا سہارا بنے۔ ان لوگوں نے کہا معاف کیجیے گا، ہم لوگوں کا کلیجہ اتنا برداشت نہیں کرے گا کہ یہ جنگل میں چلا جائے، یہ جنگل بھیانک ہے، باپ دادا نہ جا سکے میں کہاں سے جاؤں گا، معاف کیجیے گا ہم لوگوں سے نہیں ہوگا۔ یا دل کو لگا ہوگا، کتنی تکلیف گزری ہوگی، کتنا پرابلم ہوا ہوگا حضرت عیسیٰ پیغمبر کو۔ اس سے سبق لینے کا ہے کہ اگر باپ ماں دنیا سے چلا جائے، بیٹا اگر پریشانی میں ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، بھروسہ رب ذوالجلال پہ کرنا چاہیے، اللہ پاک غیب سے اس کا انتظام فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹے، ابھی چند ہی قدم چلے تھے پہاڑ کی طرف، یہ دو اجنبی شخص نمودار ہوا۔ ایک نے کہا السلام علیکم یا روح اللہ، اے پیغمبر اللہ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر، کیوں پریشان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بستی میں گیا تھا لوگوں کی مدد کے لیے لیکن لوگ نہ آ سکے۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی مجھ کو پہچانا، میرا نام جبریل ہے۔ دوسرے نے کہا اے عیسیٰ میرا نام میکائیل ہے، جہاں انسان ساتھ نہیں دیتا وہاں اللہ کا فرشتہ ساتھ۔ اس لیے اللہ کے نبی کسی کی ماں مرتی ہے تو دنیا بھر لوگ دفن کرنے جاتے ہیں، دنیا کے لوگ دفن کھودنے جاتے ہیں، آپ کی ماں کے قبر کھودنے کے لیے جبریل آ گئے ہیں، کفن پہنانے کے لیے میکائیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگا میں کہ کیسی موت حضرت مریم کی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کے دفن کا اس طرح اہتمام کیا۔ حضرت جبریل اور میکائیل کفن لے کر کے آئے، قبر کی کھدائی ہوئی، حضرت مریم کے جنازے کا اہتمام ہوا اور دفن کیا۔ دفن کے بعد جب مٹی دیا، مٹی دینے کے بعد کچھ دن کے بعد خیال آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر خیال آیا ایک کاش جس وقت میری ماں کے جسم سے روح نکلی تھی آخری ملاقات نہ ہو سکی، کوئی وقت نہ ہو سکے، نہ جانے میری ماں کیا کہتی، میں کیا کہتا، وہ کیا بولتی، میں کیا سنتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا مالک اے پروردگار پالنہار، تو بے زبان کو بھی زبان دیتا ہے، تو قوت گویائی دیتا ہے، تیرے ہی قدرت سے زبان بولتی ہے، تیرے ہی قدرت سے آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی چھمتا نہیں، اور تیری قدرت ہو جائے تو آنکھ بھی دیکھتی ہے، ہاتھ ہے ہل نہیں پاتا لیکن تیری قدرت ہو جائے تو ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے۔ اے مولا اتنی اجازت مجھے دے اپنے کرم سے، صرف میری ماں کو کہ میں اپنی ماں کو زندہ کر کے اپنے ماں سے کچھ بات کر لوں۔ اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، پہنچے اپنے ماں کے قریب، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی اور دعا کر کے اپنے ماں کے قبر پہ کھڑے ہوئے، کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں زندہ ہو گئی، ماں زندہ ہوئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کے سلام کا جواب دیتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ماں، اے ماں آج آپ کا بیٹا آپ کے قبر پر، اور ظالم بدتمیز گنڈے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے مزار پہ مت جاؤ، ولی کے مزار پہ مت جاؤ۔ حج کرنے والا بلیک میل کا پیسہ لے کر کے کئی لاکھ روپیہ لگا کے جاتا ہے، حج کر کے کعبہ سے چلا آتا، مدینہ نہیں جاتا۔ یہ کتنے محروم لوگ ہیں، کتنے بدقسمت لوگ ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے قبر پر گئے. نبی ہیں جو اپنے ماں کے قبر پر جا رہے ہیں اور زمانے کو بتا رہے ہیں جب ماں کے قبر پہ جانا نبی کی سنت ہے تو تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو قبر پہ جانے پہ فتوا لگا رہے ہو. میرے پیارے دینی بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر زمانے کو سبق دیتے ہیں تیری ماں بھی مر جائے تو تم بھی اپنے ماں کے قبر پر جاؤ. تیرا باپ انتقال کر جائے تو اپنے باپ کے قبر پہ جا کر کے فاتحہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ماں آج آپ کا بیٹا آپ کے قبر پہ کھڑا ہے. آپ کا بیٹا آپ سے زندہ کر کے آپ کو زندہ کر کے اللہ کے حکم سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہے. اے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی ماں سے کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی ماں سے کہا ماں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ زندگی اللہ کی طرف سے دلا لوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کہتی ہیں بیٹا اللہ پاک نے تم کو نبی بنایا ہے. اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے کہ تم تو مردہ کو زندہ کر ہی دیتے ہو. اللہ نے تم کو یہ پاور دیا ہے. بیٹے زندہ تو کر دو گے، دنیا میں لے آؤ گے، میں چلی آؤں گی، لیکن بیٹا ایک بات تم افطار کے انتظام میں تھے. میں لبنان کے پہاڑ پر تھی، فرشتے موت کیا ہے جسم سے روح نکالی اور جس وقت جسم سے روح کھینچی وہ جو تکلیف اس شریر پر بدن پہ ہوئی وہ تکلیف جب مجھ کو یاد آتی ہے تو بیٹا میں اپنی زندگی بھول جاتی ہوں. کہتے زندہ تو کر دو گے، زندہ ہو جاؤں گی، لیکن پھر تو ایک دن مرنا ہوگا. اور جب پھر وہی تکلیف ہوگی تو اس سے بہتر ہے کہ میں زندگی ہی نہیں چاہتی، اب دوبارہ وہ تکلیف نہیں جھیلنا چاہتی. اس سے سبق سیکھنے کا ہے. جب اللہ کے پیغمبر کی ماں اس ماں کے جسم پہ اس تکلیف کا اثر ایسا ہو سکتا ہے تو ہم جیسے پاپیوں کے جسم پہ روح نکلنے کے وقت کا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کا منظر دیکھ کر اللہ کا خوف دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ علی جان صاحب چلے گئے، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے، سب لوگوں کو ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم عطا فرمائے. کہیے آمین. ایمان پر قائم عطا فرمائے، عمل کو سدھارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے تو ایمان پر اور موت دے تو اللہ کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس پاک محفل کو قبول فرمائے اور جناب علی جان صاحب مرحوم کی روح کو ان تمام نیکیوں کا ثواب، ان تمام نیکیوں کا فیضان ان کی روح پاک کو عطا فرمائے. 10 منٹ اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات موت بہت اہم ہے، بہت ٹف ہے، اتنا ٹف ہے. بس 10 منٹ سے گھر والے کی اجازت ہے تو اس دنیا کو ورنہ میں تو لپیٹ دیا تھا کہ بھائی بہت دیر سے محفل شروع ہے اور آپ بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی بات سننے سیکھنے کے ساتھ خدا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز ہے کہ اس گھر میں جانا ہے. کون گھر ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں قبر. کیا کہتے ہیں؟ قبر. قبر کیا ہے؟ زندہ رہے تو مکان مٹی پر، زندہ رہے تو مکان کہاں بنتا ہے؟ مٹی پر. اور مر جائے تو مٹی میں. ایک ہے مٹی پہ اور ایک ہے مٹی میں. پر رہنا ہے، مٹی پر چلنا ہے، مٹی پر سونا ہے، مٹی پر رہ کر زندگی گزارنا ہے. اسی پہ محل بن رہا ہے، تلہ بن رہا ہے، 1 تلہ 2 تلہ 4 تلہ 5 تلہ اور کلکتہ کا پورا دھرم تلہ تیار ہے. تو یہ سارے تلے پہ تلہ بن رہا ہے. جتنا بھی تلہ ہو رہنا کتنا ہے بھائی؟ کتنا دن رہیں گے؟ کچھ لوگ بناتے چلے گا. ابھی ہمارے ہاں ایک نوجوان کلکتہ میں انتقال کیا، بہت بہترین پلیٹ خریدا، بنایا، پینٹنگ کا کام چل ہی رہا تھا. کہا کہ انشاءاللہ تعالی عید بعد اس میں پرویش کریں گے، یعنی اس میں اس کا ادھاٹن کریں گے. رمضان میں ہی اس بیچارہ نوجوان دنیا سے چلا گیا. کیا مطلب؟ کوئی ضروری ہے کہ جس کو ہم بنا رہے ہیں ہمارے نصیب میں ہو
اور ہم اس میں رہ بھی سکیں، یہ اس کی بھی گارنٹی ہے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دیا تو چند سال رہ لیں گے۔ ابھی تھوڑے ہی دن رہنا ہے تو کبھی مچھر کاٹے، کبھی مکھی پریشان، کبھی کٹمل پریشان، تو اس میں پر رہنا ہے، کبھی پر رہنا ہے، تو کبھی مچھردانی ہے، کبھی گڈ نائٹ ہے، کبھی آل آؤٹ ہے، یہ سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں۔ ایک کاش مرنے کے بعد میں رہنا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں رہنا ہے۔ کتنا دن رہنا ہے؟ کیا 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، 100 سال رہنا ہے، 200 سال رہنا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک رہنا ہے، اس وقت تک رہنا ہے۔ اتنا لمبا ٹائم، اتنا لمبا عرصہ اس میں رہنا ہے۔ اب ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، گرمی کا مہینہ، ایئر کنڈیشن لگا ہے، کولر لگا ہے، پنکھے لگے ہیں، بتیاں ہے، لائن نہیں ہے، جھٹ پٹ۔ کبھی کبھی گرمی میں رات میں جب پروگرام سے لوٹتا ہوں، دیکھتا کوئی روڈ پہ گھوم رہا ہے، کوئی پنکھا ہونک رہا ہے، کوئی مچھر بھگا رہا ہے۔ یہ پر رہنا ہے، مٹی پر رہنا ہے کہ یہ ہمارا پرابلم ہے، یہ ہماری پریشانی ہے، یہ ہمارا کشٹ ہے، یہ ہماری دقت ہے، یہ ہمارا ٹینشن ہے۔ جب پر رہنا ہے تو اتنی پریشانی، جب میں رہنا ہوگا تو کتنی پریشانی۔ اللہ فکر کرنے کی توفیق دے، اللہ خیال کی توفیق دے کہ اس قبر میں رہنا ہے۔ لیکن ایک ہی چیز بہت آسان ہے، میں رہنا ہے، میں رہنا بہت آسان ہے۔ یہ آسان کب ہوگا؟ جب دنیا کی زندگی کو ٹف بنا لیجئے۔ جب دنیا سو رہی ہو، مسجد میں قاری فاروق اعظم صاحب کی اذان کی صدا گونجے، الصلاۃ خیر من النوم۔ دنیا کھرانٹا لے رہی ہے۔ آج کا نوجوان 2 بجے رات تک، 3 بجے بھور تک، 4 بجے سحری تک موبائل چلتا ہے، اور سحری کھایا لات مار کے اٹھائیے، صبح میں تو اٹھتا نہیں۔ یہ سب ہو رہا نا بھائی، اتنی گہری نیند صبح میں ہوتی ہے۔ اب یہ پر رہنا، کم رہنا۔ اب ہم رات کو دنیا کے خرافات میں گزار لیے۔ خدا کرے کہ عشاء کی نماز پڑھیے اور باوضو بستر پہ جا کے سو جائیے، اور انتظار میں رہیے کہ فجر کی اذان ہو، اذان کی آواز سنیں، اس بستر کو چھوڑیں، مسجد کی چٹائی پہ دوڑیں۔ جب زندگی کا یہ رخ ہوگا، جب زندگی کا یہ خیال ہوگا، جب زندگی کی یہ صلاحیت ہوگی، زندگی کی یہ کروٹ بدلے گی، تو وہ میں رہنا ہے، میں رہنا ہے، میں رہنا ہے، وہ اتنا آسان ہو جائے گا۔ دل کرے گا کہ کاش دنیا میں اور پہلے دنیا سے چلا آتا، جو میں پہ اللہ آرام عطا فرما دیتا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر ہم نے رات خرافات میں گزارا، دنیا میں فسق و فجور میں زندگی گزارا، تو جہنم کا گڑھا بنے گا۔ اور اگر اپنی زندگی عمل میں گزار لیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا۔ تو بے رہنا بھی آسان ہو جائے گا، اتنا آسان ہو جائے گا تو دل کو سکون ملے گا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے بھائی ایک شب بارات کی رات میں کاٹے نہیں رات کٹتی ہے، تو کبھی پاپا ہے، کبھی چائے ہے، کبھی گٹکا ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے، پوری رات۔ بہت سی مسجد پہ دیکھا ہے کہ گٹکا کھا کر پورا وضو خانہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ شب بارات کی راتوں میں یہ ہمارے حالات ہو گئے، اور ایک رات گزارنے کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اے کاش جس نبی کے نام پہ میلاد ہو رہی ہے اسی نبی کی بیٹی ہے، بیٹی جس کا نام ہے فاطمہ،